اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 اور 32 پڑھنی ہے. تو آج میں آپ سے پہلے ان الفاظ کا مطلب پوچھ لیتا ہوں جو ہمیں پہلے سے آتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ سب سے پہلے حنظلہ بتائے گا. آدم کا مطلب تو آدم ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ تو میں بتا دیتا ہوں, یہ مجھے بھی آتا ہے. اسماء. اسماء کا مطلب کیا ہے؟ نام. اسم نام کو کہتے ہیں نا, تو یہ اس کی جمع ہے اسماء, نام. ٹھیک ہے. ثم حسیب, پھر. اعلی, پر. ملائکہ, رشتے. فقال, پس یا پھر. ٹھیک ہے. قال, بولیں دوست. قال, قال کا کیا مطلب ہے؟ کہا, اس نے کہا. یہ قال وہ تو انہوں نے کہا ہوتا ہے. قال ہے تو اس نے کہا. جی. آسمان کے ساتھ. ان کا کیا مطلب ہے؟ بے شک. نہیں, وہ یقیناً. ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک. یقیناً ضرور. یقیناً. یہ سوچ کے بولا کرو نا. بے کیا کہتے ہیں, بے اختیار جو منہ میں آئے وہ نکالتے نہیں جاتے, کہ سوچتے ہیں کہ نہیں. ان, اگر. یقیناً بھی ہوتا ہے. وہ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان یا یقیناً نہیں ہوتا. وہ اننا کا مطلب ہوتا ہے یقیناً. ٹھیک ہے. اور ان کا مطلب ہوتا ہے اگر. صحیح ہے. لیکن اگر ان یا انا ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ. اسماء ہم اوپر دیکھ چکے ہیں, یہ وہی ہے. یہ بھی ہے کے ساتھ. کنتم بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں عبداللہ. کنتم. عبداللہ کس کا نام ہے؟ اچھا یہ دیکھ کے بتاتے ہیں. کن اور تم. کن کا کیا مطلب ہوگا؟ کون فیکون. اسیب. کن فیکون. کن کا مطلب کن ہو. بس. کن ہو. سجی میں بتا رہا تھا لیکن آپ بتانے دیا. اور تم. تمہاری. تم ہو. تم. ٹھیک ہے. تم ہو اگر تم ہو صادقین, سچے. قالو, انہوں نے کہا. اس نے اچھا یہ بول دیا. اگلا میں جس سے پوچھوں گا وہی بولے گا. ٹھیک ہے. لا, نہیں. صحیح بیچ میں چھوڑ رہے ہیں آپ. جی, یہ جو ہمیں آتے ہیں ان کا صرف بتا رہا ہوں. جو پہلے سے ہمیں الفاظ آتے ہیں نا, یہ میں صرف وہ لکھ رہا ہوں. یہ علم جاننا نہیں. علم لنا, یہ سارے ہی آتے ہیں آگے مطلب آپ کو, لہذا شروع سے شروع کر دیتے ہیں. وعلم, اور یہ علم علم سے جاننا. علم سکھایا, یا صرف آپ سکھایا بھی کہہ سکتے ہو. ٹھیک ہے. جس کے اوپر شد ہو وہ سکھایا ہوگا. ہاں, جس کے اوپر شد نہ ہو وہ سیکھا ہوگا. سیریس. اور علم سکھایا آدم کو اللہ نے. الاسماء, ناموں کا. صحیح. آسمان کو نہیں کہتے. اسماء وہ سما ہوتا ہے. وہ سما ہوتا ہے, یہ اسماء ہے. کلہا
कुल्ला सब اسما نام ہے اسمان یہ نام لکھا ہوا ہے آپ نے اس کا اس کا مطلب اسمان ناموں کو کہتے ہیں نا یہ اسم کی جمع ہے اسم نام کو کہتے ہیں نا تو اس کی جمع ہے اسماء کلہا سب ٹھیک ہے وعلم آدم الاسماء کلہا اور اس نے کس نے اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے سکھایا آدم کو نام سب کے سب نام سکھائے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے ثم پھر عرضہم عرض انہوں نے عرض کیا عرض کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے فرمایا کوئی بات بولنا۔ کرنا عرض کرنے کوئی کا بات مطلب کرنا ٹھیک ہے آپ سب نے جواب دے دیا ہے عرض کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا ٹھیک ہے عرض کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا پیش زبر پیش پیش کرنا پیش کیا ان کو ہم انہیں کنہیں آدم کو کنہیں پیش کیا اور وہ جو چیزیں تھی نا جن چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے ان چیزوں کو پیش کیا علی الملائکۃ فرشتوں پر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا مطلب فرشتوں کے سامنے پیش کیا ان چیزوں کو ٹھیک ہے فقال پھر کہا اب یہ قال کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا فرشتوں کے بارے میں فرشتوں کے بارے میں کیسے ہے قال ہے ایک بندے کے ایک ذات کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو وہ ایک ذات اللہ کی تھی فرشتے زیادہ تھے تو قال تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو پھر اس نے کہا مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا انبئونی یہ انبئونی ہے نا اگر میں نے آپ کو یا بتایا تھا نا جب کسی لفظ کے آخر پہ یا آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں یہ یا آئے یا نی آئے ان دونوں کا مطلب کیا ہوتا ہے میں یا مجھے میں یا مجھے یا میرا تو انبئو انبیاء اس میں ایک لفظ ہے یہ انبیاء کے لفظ سے ہی نکلا ہے نبی لفظ سے نکلا ہے یہ پہلے کسی جگہ ہم نے پڑھا تھا مجھے یاد یہ پڑھا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نہیں بتایا اچھا اب نہیں بتایا تو آپ سن لو نبی ٹھیک ہے نبی انبیاء اور نبا سورہ نبا عما یتساءلون عن النبأ العظیم ٹھیک ہے تو نبا لفظ جو ہے حنزلہ نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر صحیح ہے نبا کا کیا مطلب ہوتا ہے خبر اور نبی کا کیا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا خبر لانے والا یعنی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نبی کو جو خبر دیتے ہیں وہ عام تک پہنچاتا ہے اور انبیاء کیا مطلب ہے انبیاء اس کی جمع ہے نبی کی خبریں دینا ہمیں خبر ٹھیک ہے دیتے ہیں انبیاء خبریں دینے والے اچھا ٹھیک ہے تو یہ اسی سے نکلا ہے انبئو اس کا کیا مطلب ہے خبر دینے والے خبر دو مجھے نہیں ہے نا خبر دو مجھے بِأَسْمَاءِ ان ناموں کی یعنی یہ جو چیزیں تمہارے سامنے عرض کی ہیں تمہارے سامنے پیش کی ہیں ان کے ناموں کی مجھے خبر دو یعنی مجھے ان کے نام بتاؤ ٹھیک ہے ہؤلائی ان کو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے یا ان بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے ظاہر کرتے ہیں ہؤلائی یہ ہذا کی جمع ہے ہؤلائی ہذا کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ اگر یہ زیادہ ہوں قلم تو ہم ہؤلائی ہؤلائی اقلام قلم کی جمع ہے نا ہذا قلم اور زیادہ اگر ہوں تو ہؤلائی اقلام تو یہ ہؤلائی ان مجھے خبر دو ان ناموں کی ان کنتم صادقین ان اگر کنتم تم ہو صادقین سچے اگر تم سچے ہو مجھے ان ناموں کی خبر دو اگر تم سچے ہو تو ہوا پیچھے کیا ہوا تھا پچھلی آیات میں کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں
تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ آپ اس میں وہ مخلوق بنانے جا رہے ہیں جو اس میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے. پھر ان چیزوں کو، ان میں سے کچھ چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں تو مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو ذرا. تو پھر کیا ہوا؟ قالوا، فرشتوں نے جواب دیا سبحانک، پاکی سے، سبحانہ، یہ سبحان سے ہے، پاکی سے ہے. سبحانک، تمام تم پاک، سبحانک اللہم، یہ وہی سبحانک ہے، پاک ہے. تو تم پاک ہو یا تو پاک ہے. ایک بندے کے لیے نہیں. ہاں کہا ہے نا آپ پاک ہیں، یعنی اللہ کو کہا جا رہا ہے تو یوں لکھ یہ دیتے ہیں. سب سے وہ ذات پاک ہے. کہا ہے نا، کہا کا مطلب ہے تم، جس جو سامنے ہو اس سے بات کی جا رہی ہے نا. فرشتے اللہ سے بات کر رہے تھے نا سامنے کھڑے ہو کے. ترجمہ ہے، ترجمہ. ٹھیک ہے، تو آپ اے اللہ آپ پاک ہیں. لا علم لنا، لنا کا کیا مطلب ہوگا شہباز؟ لام کا کیا مطلب ہوتا ہے جب کسی کا شروع میں نام آئے تو کے لیے، ہمارے کے لیے، اور نا ہاں ہم، نا ہمارے مطلب ہے لیے. ہم، تو یہ ہمارے لیے. ہمارے لیے، اللہ، الا، سوا، سوائے، سوائے سوا، ما جو، لا علم لنا. قالوا سبحانک، انہوں نے کہا اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے. لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے. الا، سوائے ما جو علمتنا. علم، جاننا. اس کا مطلب جو مجھے صحیح بتا دے گا اسے 50 روپے انعام. 50 روپے انعام ملے گا. عبداللہ نے 50 بول دیا، 50 لے لو. سو ہوتے رہتے ہیں. علم، علم، اس میں 2 لفظ ہے نا. علمتنا، پہلے یہ بتائیں کہ اس میں کتنے لفظ ہیں؟ علمتنا، ہاتھ کھڑا کریں. 2. غلط. 3، 2 نہیں تو پھر 3 ہی ہوں گے. عین لام میم یہ ہے نا راستہ جی. علم علم، تا اور نا، جہان. اس میں 3 لفظ ہیں یوں. علم تا اور نا. نا کا مطلب ہم. ایک جس نے جواب دینا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، کیونکہ جو صحیح جواب دے گا اس کو تم انعام علم ملے رکھتے ہو. گا. غلط، ایک دفعہ چانس ملے گا. یہ دیکھیں علم کا مطلب ہم پہلے اوپر پڑھ چکے ہیں اسی آیت میں. علم بغیر ہاتھ کھڑا کیے بولے ہو نا. اس کا کاٹ دیں گے. استاد جی سے دیکھ کے پڑھا ہے. ختم. کہاں سے دیکھ کے پڑھا؟ میں دیکھا ہی نہیں یہاں پہ تو. ختم، غلط ہو گیا نا. جی، اب اسی آیت میں علامہ کا مطلب لکھا ہوا ہے. سکھایا. سکھایا. میں نے بتایا پہلے. میں نے یہ سارا آپ نے بتانا ہے نا، پورے اس لفظ کا. سکھایا. آپ بول دو پہلے. علم سکھایا ہم نے انہیں. جی، علم سکھایا تم نے. ہم نے تم کو علم. یہ جواب ٹھیک ہے. ہم نے علم، میں بولوں علم سکھایا تا تم نے نہ ہمیں. یہ تا ہے کر سب میں نون سمجھ رہا ہوں میرا. صحیح آپ نے لکھا اس طرح تو اوپر تو دیکھ لینا یار. صحیح ہے غلط ہے یار. بتایا جاتا ہے. سکھایا تا تم نے. آپ نے لکھا ہی نون ہے. نون ہے یہ. وہ دیکھو دیکھیں نا صحیح یوں لکھا ہے. نظر نہیں آ رہے تو سے. نون یوں لکھتے ہیں، یہ نون ہوتا ہے. صحیح بات ہے، مجھے بتاؤ تو میں بتا دیتا، لیکن یہ تا نظر آیا. نون نظر آیا. ابھی میرے پاس نہیں ہے، بعد میں دے دوں. علم سکھایا تم نے ہمیں. لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے. فاضل، ہمیں کوئی علم نہیں ہے. الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو تم نے ہمیں سکھایا. یعنی اللہ جو آپ نے ہمیں علم دے دیا ہے اس کے سوا ہمیں کوئی علم نہیں ہے. یہ فرشتے کہہ رہے ہیں. انکا، بے شک کا، تمہاری، بے شک تمہاری، بے شک تم یا آپ.
ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں تو ہم آپ بھی کہہ سکتے ہیں بے شک آپ انت کا مطلب تم ہوتا ہے نا ویسے, ٹھیک ہے. اور اگر کسی اپنے سے بڑے آدمی کو کہہ رہے ہوں تو آپ کہیں گے, ہم تم کی جگہ تم تو نہیں کہتے نا, یہ کہتے ہیں. العلیم علیم علم رکھنے والا, بہت علم رکھنے والا, ٹھیک ہے, بہت علم والا, اور حکمت والا, اور تو نہیں ہے, بہت حکمت والا. بے شک آپ بہت علم والے ہیں اور بہت زیادہ حکمت والے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب فرشتوں نے دو باتوں کا اقرار کر لیا کہ اللہ آپ ہی علم رکھنے والے ہیں, آپ ہی کل علم رکھنے والے ہیں, ٹھیک ہے. سارا علم جو ہے وہ آپ ہی کے پاس ہے, اور آپ جو جس حکمت کی وجہ سے, جس وجہ سے آدم علیہ السلام کو یا انسان کو اس زمین میں خلیفہ بنانے جا رہے ہیں, اے اللہ اس کی حکمت بھی آپ ہی جانتے ہیں, آپ ہی بہت زیادہ حکمت والے ہیں. یہ ان آیات کا مطلب ہے. تو یہ آیات مشکل تو نہیں تھی. ان میں جو نئے الفاظ آپ نے سیکھے ہیں, ایک ہے کلہ, ویسے یہ تو نیا نہیں ہے, کلہ ہمیں آنا چاہیے. عرضہم انبئونی, ہاؤلائی پہلی دفعہ پڑھا ہے, نہیں, یس پہلی دفعہ پڑھائی نا. باقی تو یہ آیت تو ساری آپ کو آنی چاہیے تھی, ساری آئی. آپ نے خود ہی بتائی ہے ساری, میرا خیال ہے. تو صرف آپ دیکھیں 2 آیات میں صرف 4 لفظ نئے ہیں, ٹھیک ہے, 4 بھی نہیں, دراصل 2 لفظ ہی نئے, اور یہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یاد رہیں گے. انشاءاللہ. یہ تو بہت کم آتا ہے, یہ تو بہت کم آتا ہے, لیکن یہ مختلف شکلوں میں یہ لفظ قرآن میں بہت دفعہ آتا ہے. انبئونی بھی آتا ہے. ایک دفعہ اس آیات کا پورا ترجمہ دیکھ لیں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اور اس نے سکھائے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ, پھر انہیں فرشتوں پر پیش کیا. فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ, پھر کہا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. قالوا سبحانك لا علم لنا, انہوں نے کہا انہوں نے کہا تو پاک ہے, ہمیں کوئی علم نہیں ہے, الا ما علمتنا, سوائے جو تو نے ہمیں سکھا دیا ہے. انک انت العلیم الحکیم, بے شک تو بہت علم والا اور بہت حکمت والا ہے. صدق اللہ العظیم. Follow, like and share. ٹھیک ہے.